لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، کہ یار یہ کیسی عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے. اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا تو ایک تھا اچانک بریانی. میرا خیال ہے کہ جتنی انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے وی ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ انفارمیشن. اللہ کے رسول سے جب بھی سوال ہوتا تھا آپ کا، اگر آپ سوال کو میجر کریں نا جواب کو، وہ کبھی ایک یا دو لائن سے زیادہ نہیں ہوتا. یار آپ کا فارمیسی کا بیک گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ، یو اینڈیڈ اپ ان دا وائی سی میڈیا. ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن؟ اور وی لاگنگ کا شوق، بہت سے لوگ کوسچنز بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے وی لاگنگ کے بارے میں. اگر آپ اسلام کی ریکوائرمنٹ پوچھیں نا، ایون ایک داعی سے بھی، تو سب سے پہلے اس کی پرسنل عبادات ہے. اسپیئر آل یو ہیو از بیسکلی ٹائم. ٹائم کو کل نہ کریں بلکہ ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کریں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. اتنے عرصے بعد آپ لاہور آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور کیا فرق ہے اسلام آباد اور لاہور میں؟ میں تو جب بھی لاہور کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. آپ لوگوں کے لیے شاید ریگولر اسٹیٹمنٹ ہوگی، لیکن جو لوگ لاہور سے باہر رہتے ہیں ان کے بارے میں ان کو یہ چیز بڑی فیل ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب یو ہیو ٹو بی بورن فرسٹ اور یو ہیو ٹو واچ لاہور فرسٹ. یہ بڑا عجیب سی کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ لگتی ہے. بہرحال لاہور جب بھی آتے ہیں تو ایک بڑی ڈفرینٹ سی فیلنگ آتی ہے. آئی ڈونٹ نو اس فیلنگ کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، لیکن اٹ آلویز فیلز گڈ وین ایور یو انٹر لاہور. بلکہ آج بھی جب میں انٹر ہو رہا تھا تو مزمل میرے ساتھ تھے، تو میں ان سے ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ یار مزمل جب لاہور انٹر ہوتے ہیں تو ایک بڑی ڈفرینٹ فیلنگ آتی ہے. یو نو ہر شہر کی ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے، تو لاہور کی بھی ایک بڑی یونیک سی فیلنگ ہے. لیکن ایک اپنائیت کی وہ چیز ذرا زیادہ ہے لاہور میں بنسبت اسلام آباد کے. یو نو ایک کلوزنس اور ایک اپنائیت لوگوں کا. یو نو را لوگ لاہور کو میں سوچتا ہوں جب بھی نا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ را. آپ نے کسی سے رستہ تو نہیں پوچھا؟ او یس، میں یہی بات کرنے والا تھا کہ لاہور مشہور ہے کہ رستہ غلط بتاتے ہیں، تو آپ نے رستہ تو نہیں پوچھا کسی سے؟ گوگل میپس کا زمانہ ہے. گوگل میپس کا زمانہ ہے. زبردست. تو آپ نے کھانا کہاں سے کھایا؟ ریسٹورینٹ کوئی پسند آیا آپ کو لاہور کا؟ ریسٹورینٹ کی جب آج میں نے فوڈ پینڈا کھولا تو وہ اتنی زیادہ چیزیں تھیں اور اتنی زیادہ نئی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ اسلام آباد نہیں. اسلام آباد میں تو ہمارے پاس چند گنی چنی چیزیں ہیں جن میں سے ہم آرڈر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں تو بلکہ سبحان اللہ ایک بڑا عجیب سا نام تھا. اسکرول ڈاؤن کر رہا تھا تو ایک تھا اچانک بریانی. واللہ یہ میں بڑا حیران ہوا یار. میں نے مزمل کو کہا یار اچانک بریانی یہ کیسا نام ہے یار. تو کبھی کبھی لوگ ایسا نام جان بوجھ کے رکھتے ہیں نا تاکہ ٹو گریب دا اٹینشن آف پیپل کہ یار یہ کیا چیز ہے. میڈیا کا دور ہے جناب. چلیں ونڈرفل. تو علی بھائی دیکھیے، ایک بڑا کویسچن میرے مائنڈ میں بھی آتا ہے آپ کے بارے میں کہ یار آپ کا فارمیسی کا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ ماشاءاللہ یو اینڈیڈ اپ ان دا وائی سی میڈیا. یو آر ٹیکنگ کنٹرول، یو آر looking after all the media department. mashallah, may Allah bless you, may Allah reward you. تو how did it happen؟ اور وی لاگنگ کا شوق، بہت سے لوگ کوسچنز بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے وی لاگنگ کے بارے میں، تو یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جرنی آپ کی کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلے تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئی ایم دا اونلی پرسن ہو از ہیڈنگ دا میڈیا ڈپارٹمنٹ اور یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ میں کر رہا ہوں. اکیلا بندہ آف کورس کچھ بھی نہیں کرتا. ہر بندہ جو ہے اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے اور ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. تو جو بھی میڈیا ہے وائی سی کا، اس میں جو ویڈیوز ہیں اس میں وداؤٹ مائی ٹیم آئی ایم نتھنگ. میں اکیلا تو سب چیزیں نہیں کر سکتا، تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے. لاہور، کراچی، اسلام آباد تینوں میں الگ ٹیم ہے الحمدللہ، اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. رہی بات یہ جو سوئچ ہوا ہے فارمیسی پروفیشن سے اس طرف، تو یہ اللہ اکبر، میں تو اس کو میریکل ہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو خود چینل نہیں کرتا کسی طرف، آپ سے جب کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس طرح میں آپ کچھ اور پلان کرتے ہو. آپ کا ایون پروفیشن کچھ ہو رہا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کچھ ہو رہا ہے. آپ ہاسپٹلس میں کام کرتے رہے، انڈسٹری میں نے کام کیا، ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کیا. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک بندے کا پرسنل شوق ہوتا ہے، ہابی ہوتی ہے. پکچرز کھینچنے کا کوئی شوق تھا؟ یہ شروع سے تھا مجھے. اچھا، فوٹوگرافی شروع میں؟ فوٹوگرافی شروع میں مطلب مجھے ابھی میں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا تھا، لیکن آئی آلویز ہیڈ دس ویژن کہ فریمز کیا ہوتے ہیں، کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے. ڈریسنگ ڈفرینٹ کرنے کا کافی شوق تھا یونیورسٹی میں. یو نو خود سے ڈریسنگ کرنا اور ٹرینڈی لک دینا اور اس طرح کی چیزیں. پھر کبھی کوئی ڈیزائننگ کا کوئی کام آ گیا تو وہی پینٹ جاب میں خود ہی کچھ کر لیا، سیکھ لیا. تو اس طرح سے کر کے نا پھر جب میں اس یوتھ کلب میں تھوڑا بہت والنٹیئر کرنا شروع کیا تو یہ دیکھا کہ یوتھ کلب میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے کہ یار پوسٹرز بنانے ہیں یا میڈیا ورک کرنا ہے تو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار یوٹیوب کا زمانہ ہے آج کل، تو لوگ کوکنگ سیکھ رہے ہیں، پھر اپنے چینلز بنا لیتے ہیں، کبھی کیا اور کیا، مطلب یو کین لرن اینی تھنگ فرام یوٹیوب. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ لرننگ فرام یوٹیوب ٹیوٹوریلس.
مطلب آئی اونلی انسٹالڈ اے سافٹ ویئر اڈوبی فوٹوشاپ پہ کرتے ہیں ہم پوسٹرز وغیرہ بناتے ہیں مثال کے طور پہ, تو آئی انسٹال دیٹ سافٹ ویئر, اور اس میں ایک ایک چیز کو خود سے دیکھنا اور اس کے بارے میں سرچ کرنا یوٹیوب پہ ایک ایک ٹول کے بارے میں, اور پھر پوسٹر بنانا. پہلا پوسٹر مجھے یاد ہے مثال کے طور پہ وہ مجھے 4 گھنٹے لگے بنانے میں, ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی اس پہ ورک کر کے. تو یہ گریجولی ایک تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بس کام لینا تھا تو اس طرح. علی بھائی اس میں ایک مزے کی بات علی بھائی کی ہے, دونوں ماشاء اللہ علی ہیں, ان کی جو بات ہے نا, عام طور پہ ڈیزائنر الگ ہوتا ہے اور ویڈیو ایڈیٹر الگ ہوتا ہے, لیکن ماشاء اللہ علی بھائی ڈیزائنر, یہ سارے ڈیزائن بھی ماشاء اللہ انہیں کے سپرویژن میں ہوتے ہیں, اور ویڈیو ایڈیٹنگ جتنے بھی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے پھر یعنی اکٹھی. ہاں اصل میں ضرورت تھی نا, وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں, تو اکیلا بندہ میں ہی تھا, تو پھر آئی ہیڈ ٹو ڈو آل آف دس. آئی ہیڈ ٹو میک پوسٹرز, آئی ہیڈ ٹو لرن ویڈیو ایڈیٹنگ, اینڈ آئی ہیڈ ٹو لرن ایوری تھنگ ایلس. تو پھر الحمدللہ اس کے بعد ٹیم ایڈ ہوتی رہی, ان کو سکھانا بھی اور ان سے سیکھنا بھی الحمدللہ. تو یہ جو پروسیس تھا ایونچولی اٹ ہیزنٹ ایکچولی اینڈڈ اپ, لیکن اٹس گوئنگ آن. اچھا, کبھی دعا کی تھی علی بھائی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام لیں آپ سے, کوئی ڈیسائسو مومنٹ تھا اس ساری جرنی میں, پروسیس میں؟ اور یہ سیم میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ایک مومنٹ ہوتا ہے نا, جیسے میرے بھی لائف میں ایک مومنٹ تھا, میں نے لٹرلی دعا بھی کی تھی اللہ سے. کوئی ایسا مومنٹ ہے آپ کی لائف میں؟ بالکل علی بھائی, آپ بالکل یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ جس بندے سے کام لیتا ہے نا دین کا, تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں اخلاص ضرور دیکھتا ہے. اور میں یہ ابھی کل ہی ایک بندے سے بات کر رہا تھا, یہی بات ایگزیکٹلی, کہ جس بندے میں اخلاص ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر کام لے لیتا ہے اپنے دین کا. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ جب میں چینج ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کی کہ اللہ اپنے دین کا کام لینا. کیا بات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے دین کا کام لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعہ ہے نا, اس میں سب سے بڑی خوبصورت یہ ایگزیکٹلی اخلاص والی بات ہے نا. اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, یعنی وہ جب انہوں نے اپنے اس گناہ سے بچے جو اس کی طرف ایک خاتون نے ان کو دعوت دی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, کہ اس عورت نے ارادہ کیا اور حضرت یوسف بھی اس کی طرف ملان یعنی ان کا ہو جاتا. لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين, کہ اسی طریقے سے ہم برائی اور فحاشی ایک بندے سے دور کرتے ہیں, یعنی ہم اس کا خود ایک ٹریک سیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ کیوں, ہی واز مخلص, اس کے دونوں مطلب ہے, چنا ہوا اور اخلاص والا بندہ. سنسیرٹی از امیزنگ, سبحان اللہ. تو میرا خیال ہے کہ دیٹس ایکچولی دی بلز آئی. تو آپ بھی اچانک بریانی کھاتے ہیں؟ آپ نے بھی ٹرائی کیا اچانک بریانی؟ کیونکہ علی بھائی نے آج اچانک, مجھے تو ابھی سے وہ ہنگر پینگز ہو رہے ہیں کہ یار یہ ٹرائی کرنی چاہیے لاہور میں. یار میرے گھر کے سامنے ایک برگر والا ہے, اس نے بڑے مزے میں اس نے طوفانی برگر, تباہی لٹرلی اس نے یہ رکھے ہوئے ہیں, تباہی برگر, طوفانی برگر, اور اس طرح کے اس نے سارے نام اس نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ بڑے مزے انجوائے کرتے ہیں. اور تغرل والا بھی ہے نا ایک برگر, ارطغرل برگر. یہ لوگ بھی دیکھیں, یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں چیز چل رہی ہے نا, اس کے نام سے اگر ہم نے ریلیٹ کیا نا کچھ, تو لوگ زیادہ ہماری مارکیٹ بڑھے گی. دیکھیں نا, ارطغرل میں انہوں نے پوری اسلامی شریعہ دکھائی ہے, یہاں تک وہ چور کی سزا دکھائی ہے, ایون وہ تلوار سے گردن اتارتے ہوئے دکھائی ہے. بٹ سم ہاؤ جیز ٹوک اپرچونٹی, اور انہوں نے وہ ماڈل جو ہے اس میں جو ایکٹریس ہے اس کو ماڈل ہائر کیا. تو دس شوز کہ انہیں جو چیز وٹ ایور سیلز وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. تو مغیرہ بھائی, بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کے دور میں, اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, یوٹیوب کے چینلز اتنے زیادہ ہیں, اتنے دائز ہیں ماشاءاللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, بہت کچھ بتاتے ہیں. ایک عام بندہ نا سن کے کبھی کبھی سٹریس میں بھی آ جاتا ہے کہ شاید میری لائف میں کوئی کمی ہے, میں اس لیول پہ نہیں ہوں, میں یہ نہیں کر رہا, میں وہ نہیں کر رہا. تو بہت سے کویشچنز آتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کون سا پاتھ فالو کریں, ہم کہاں سے شروع کریں. تو واٹ از دیٹ ماڈریٹ پاتھ, کیا کرنا چاہیے ایک عام آدمی کو اس حوالے سے؟ برو, میرا تو اس بارے میں بڑی یہ رائے ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنی انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے, وی ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ انفارمیشن. ٹو بی ویری آنیسٹ, ریلیجیس انفارمیشن بھی بہت زیادہ, یعنی نالج بھی ہر بندے کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ظاہر ہے اسکالرس کے لیے تو ریلیونٹ ہوتی ہے, لیکن دین کا جو اوور آل ٹیمپرامنٹ ہے نا, جو مزاج ہے, وہ بڑی بیسک چیزوں پہ رہتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی آپ سے سوال ہو, آپ سب سے بڑی بات کریں, اللہ کے رسول سے جب بھی سوال ہوتا تھا آپ کا, اگر آپ سوال کو میجر کریں نا جواب کو, وہ کبھی 1 یا 2 لائن سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. یعنی
امیجن کریں, ویسے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم دیے تھے, آپ کی اسٹیٹمنٹس میں بہت زومانی ہوتے تھے, جیسے کہ عربوں میں کہا جاتا ہے خیر الکلام ما قل ودل, بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں, کمپریہنسو ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے نا جوابات لمبے نہیں دیتے تھے. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو بڑے آج کل کے کانٹمپریری اسکالرز ہیں, شیخ محمد بن صالح الفوزان بڑے مشہور عالم دین ہے سعودی عرب کے, آپ کبھی ان کے فتاویٰ سنیں. اسی طریقے سے شیخ بن باز جو ہیں ان سے پہلے مرحوم, جو مفتی اعظم تھے, کرنٹ مفتی اعظم سے پہلے, ان کی بھی ہمیشہ ون لائن آنسر, یعنی کہتے کر سکتے ہیں آپ ان کے فتاویٰ مجموع, ان کا جو فتاویٰ ان کی ویب سائٹ بھی ہے, آپ اس میں دیکھیں ایک یا دو لائن, یہ بہت بھی ہوا نا, دو یا یعنی ایک پیراگراف سے زیادہ کسی بھی مشکل سے مشکل سوال کا آنسر یہ ہوتا تھا. اصل میں نا دین بہت سمپل ہے, دین کی آپ سے ایک انڈیویجول سے, ایک لے مین سے ریکوائرمنٹ بہت بیسک ہے. اور وہ ریکوائرمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں دین مجھے جنت مل جائے. آپ نے فرمایا, آپ نے پانچ نمازوں کا ذکر کیا, اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ ہے, انہوں نے کہا نہیں, اگر تب وہ کوئی اور ایکسٹرا نوافل ہی ہیں. انہوں نے کہا پھر سیام جو ہے, روزے کے بارے میں پوچھا, اور آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ فرضی روزے, پھر آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بات کی. تو اس نے کہا کہ میں اتنا ہی کروں گا, لا ازید ولا انقص, نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدق افلح, اگر اس نے سچ بولا تو یہ کامیاب. لیکن آج کل تو یار مغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ریزنز مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا آپ کو کہ یار ایک طرف ہمیں 1 لائن آنسر مل رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ سنو اور عمل کرو بس, ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو ہماری یوتھ کا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ ہمیں اس میں ریزنز چاہیے ہوتے ہیں, حکمت مانگتے ہیں. تو پھر ہاؤ ڈو یو ڈو. دوسرا وہ ایکٹیویزم اتنی زیادہ ہے نا انٹرنیٹ پہ کہ ہر بندہ جب تک کچھ کرے نہیں اس کو چین نہیں ملتا. لائک پیپل آسک کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں دعویٰ میں آنا چاہتا ہوں, تو وہ کیسے اس چیز کو بیلنس کرے؟ وہی ہے, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی ریکوائرمنٹ پوچھیں نا, ایون ایک داعی سے بھی, تو سب سے پہلے اس کی پرسنل عبادات ہے, اسپیئرس. پہلا پرسنل عبادات میں سے ہم میں سے کئی ایسے بندے ہیں جو کہ اکثریت ایسی ہے جو پرسنل عبادات میں ہی فیلیئرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اگلی عبادات میں تو بات کی بات ہے, دیکھیں دین کے کام کرنے, بڑے بڑے کام کرنے, یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی باتوں میں بھی نا, اصل میں دو طرح کی نا شیطان کی طرف سے کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان عام طور پہ یہ کرتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی نیکی اس نے چھڑوانی ہو نا, تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اسے فرضی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے جو غیر ضروری چیزیں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. میرے اپنے بڑے دوست, قریبی دوست ہیں, تو وہ نا نماز ان کو میں نے آج تک نہیں پڑھتے دیکھا, لیکن وہ اس بارے میں بہت کنسرن تھے کہ یار آپ نے جو ہے نا یہ یعنی کھڑے ہو کے پانی کھا رہے ہیں, آپ کو تو بیٹھنا چاہیے, تو خلاف سنت ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے وہ بھی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی, لیکن فرائض جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. تو شیطان کچھ چیزوں کے بعد پیچھے آپ کو لگا دیتا ہے اور بہت اہم چیزیں چھوڑ دیتا ہے. فیملی گیدرنگز میں ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کر ریلیجس ٹاک ہوتی ہے, قصے کہانی, اور جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا ہے دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں, نیند آنے لگ جاتی ہے. تو یہ تو اصل میں ریکوائرمنٹ, یہ تو اصل میں بیسک ریکوائرمنٹ. دین بڑی سمپل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی. میں اصل میں علی بھائی میں آپ کو بتاؤں اوور آل ٹرینڈ کی بات ہے ہمارے ہاں, یعنی ایک جب انفارمیشن کا اتنا زیادہ فلو ہو گیا نا, اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ نے تب تک ماننا ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یعنی ایمان کا کانسیپٹ دیکھیں ایمان کا کانسیپٹ تو یہ ہے نا فیتھ, دا لیپ آف فیتھ, آپ کو ایک فیتھ کرنا ہے, تو وہ ریکوائرمنٹ آپ سے ہے نہیں, وہ تو آپ آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہو ایون. اور اسی چیز کا نام علم الکلام تھا, جس نے بعد میں کیا کیا کہ فیتھ کو بھی لاجک کے پیرامیٹرز کے اندر آپ لے کے آئیں گے تو مانا جائے گا, ورنہ نہیں مانا جائے گا. فلاسفی بھی یہی کہتی ہے. اب دیکھیں فلاسفی کی بحثیں ہیں, ڈسکشنز ہیں, فلاسفی کے ڈسکشن یعنی کویسچنز ہیں, فلاسفی آنسر نہیں کرتی, فلاسفی کویسچنز کرتی ہے. تو آپ کا مائنڈ ایسے سوشل انجینئرنگ ایسی کر دی ہے آپ کی کہ اب آپ کے پاس ہر چیز کی ریزن ہوگی تو آپ نے مانا. لیکن ہمارے دین کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن میں چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے, اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے, تو وہ ساری لاجیکل چیزیں ہیں. جب سائنس پہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے تو یو ریچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھرو ہز سائنس, تھرو ہز کریشن. اور جب آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہو تو پھر آگے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں, مطلب اٹ از فرام دا دین اسلام کہ یو جسٹ فالو اٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ اس کی کریشن ہو, آپ نے اپنے کریٹر کو پہچان لیا ہے. تو اب آپ ضروری نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتائی جائے. ساتھ ہی ساتھ یو ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ذہن بنایا ہے, آپ سارے علم آپ کے ذہن میں نہیں سما سکتا, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن کی ایک لمٹ ہے. تو کچھ چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ ساری اللہ نے بتا دی. اور ویسے بھی عبادات کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا ایمان بڑھتا ہے, اور اس سے اس کے ڈاؤٹس ویسے ہی کلیئر ہو جاتے ہیں. شبہات اور شہوات عبادت کے ساتھ تعلق ہے. بندہ مسجد بیٹھے, نماز کے بعد تھوڑا 15-20 منٹ سے بیٹھا رہے, اذکار کرے, اسپرچویلٹی گین کرے. لیکن کوالٹی آف عبادت علی بھائی بڑی ضروری ہے.
ہمیں مطلب جو لوگ عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں ان میں سے میجورٹی وہ ہے جن کو عبادت میں کا پتہ ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے, ایون نماز کا ترجمہ تک نہیں پتہ, اذکار جو کر رہے ہیں دعاؤں کے مطلب نہیں پتہ, تو وہ پھر اسپریچولیٹی کی اس لیول تک کیسے پہنچے؟ بلکہ وضو بھی ٹھیک نہیں کچھ لوگ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے ایلبوز جو ہے ان کی ڈرائی ہوتی ہیں, تو وضو کی کتنی اہمیت ہے. اچھا اس میں علی بھائی میرے ذہن میں ایک نا بڑی زبردست یعنی یہ بات آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ڈفرینٹ اصل میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں. اس پر بڑی بحث ہمارے کلاسیکل اسکالرز نے بھی کی ہے. امام قیم نے ان کی کتاب بلکہ الفوائد بڑی مشہور کتاب ہے, اور اس فوائد کے اندر جو پہلی بحث جو انہوں نے کی ہے, پہلی ڈسکشن ان کی جو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے, اور خاص طور پہ آیت نور جو ہے نا, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ, اس میں بھی اس مثال کا بڑا زبردست کانٹراسٹ کیا ہے. اصل میں امام قیم کہتے ہیں دو طرح کے دل ہوتے ہیں, ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. قرآن مجید نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو سلیم الفطرت ہے, جیسے ہی حق بیان کیا جاتا ہے ان کو لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا دل اتنا اس کو امبریس کرتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی اس کے اوپر یعنی سبمٹ کر جاتا ہے, جیسے ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق ہو گیا. یہ لیولز ہیں. اور دوسرا لیول کیا ہے, وہ امام نے قیم آیت نور سے استدلال کرتے ہوئے دوسری آیت کو بیان کرتے ہیں, او لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید, یعنی اس کو بہت غور کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے. تو یہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو اصل ایمان کا تقاضا اور اصل مومن وہی تھا. اب آپ دیکھیں سابقون الاولون, یہ وہ کون تھے, ان کو کیوں کس چیز کا بینیفٹ ہے کرنے کو, تو بعد میں بھی بڑے لوگ مسلمان ہوئے, صحابہ, ان کا اپنا درجہ ہے, مقام ہے, لیکن ان کو پریفرنس اس لیے ہے کہ فوراً سب سے پہلے کیا ہے, صحیح بات ہے, سب سے پہلے ایمان. اچھا اس کی اپوزٹ کانٹراسٹ میں جو سب سے پہلے کفر ہے نا, وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے. جس طرح ایمان فوراً ایکسیپٹ کرنا, قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, سب سے پہلے امیڈیٹلی رسپونڈ نیگیٹو. اصل میں یہودیوں کا کام یہی تھا, جو لاجک جن کے پاس علم ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے کریٹیکل مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی بات کیوں مانوں. عام سادہ آدمی ہوتا ہے نا بدو, وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی والز نہیں ہوتی جو بلڈ کی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. لیکن وہ یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے, اہل کتاب, وہ فوراً سب سے پہلے انکار کرتے تھے. وہ پہلے انکار کرتے تھے, بعد میں ان کو کنونس کرنا پڑتا تھا. ایروگنس سے اصل میں پہلے کفر نہیں, پہلے آپ ایکسیپٹ. تو کلیم سلم یعنی قلب سلیم جس بندے کا ہے نا, یہ اللہ کی دین ہے. کچھ لوگوں کو اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان کے والدین کی تربیت ہوتی ہے, جن کی نہیں ہوتی. اوور آل نہیں شیخ, لیکن اس سے تو دیکھیں نا, کوئی کہہ سکتا ہے مجھے وہ قلب ملا ہی نہیں جو جس قلب کی یہاں پہ بات ہو رہی, پھر تو وہ یہی کہیں گے جی کہ پھر میں تو, اس کے لیے ٹرائل ہے. دیکھیں کسی کے لیے, ہمارے لیے اسلام کو امبریس کرنا آسان تھا. ہم نے اسلام کو, مطلب آپ میں سے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ فیملیز میں, آپ لوگوں نے خود اسلام کو یعنی چوز کیا, اور آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کیا, آپ نے چینج کیا, اور آپ کی فیملیز میں ابھی تک لوگ نان پریکٹسنگ زیادہ تر موجود ہیں. میری فیملی میں ایسی تھی کہ میں اگر دین سے بھاگنے کی کوشش کی, میرے ابا امی نے یعنی ڈنڈے کے زور پہ مجھے دین پہ لگایا. اصل میں میرے لیے آسانی تھی یہ, لیکن میرے لیے فتنے کوئی اور ہے. آپ کے لیے یہ والا فتنہ تھا, لیکن آپ کی طرف سے. اور میرا خیال کہ جس کے لیے ٹرائل ہے اس کو ثواب زیادہ ہے, جیسے کہ کیونکہ اس کی اسٹرگل زیادہ ہے, وہ اسٹرائیو زیادہ کر رہا ہے. یہودی عیسائی جو ہیں ان کے لیے دو, یہودی جو مسلمان ہوتے ہیں, اہل کتاب ہوتے ہیں, تو ان کے لیے دو دگنا اجر ہے نا. ایک اجر تو وہ ہے جو کہ انہوں نے پہلی شریعت پر ایمان لے کے, پھر اس کو چھوڑ کے جو دوسرا اجر جو اس کو کیا, اس کے لیے ایک الگ. اصل میں اس میں میری انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے نا یہ ہے کہ انسان چاہے اسلام سے تعلق اس کا ہو یا کسی بھی دین سے تعلق ہو, جس بھی شخص میں فطرتی طور پر اخلاص ہوتا ہے اور سنسیریٹی ہوتی ہے نا ٹورڈز ریچنگ دا حق, وہ شخص ہمیشہ اسلام تک ضرور پہنچتا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. ایروگینس نہیں ہونی چاہیے, ایروگینس نہ ہو. علی بھائی وہ آپ کے دیگر افیئرز میں بھی نظر آتی ہے, یہ صرف اسلام کے معاملے میں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے نا, فوراً اس کو کنونس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو حق سمجھ آ گئی, فوراً قبول کرتا ہے. اور اس کو اکیڈیمک لینگویج میں کہیں گے انٹلیکچوئل آنیسٹی. یعنی اگر انٹلیکچوئل آنیسٹی آپ شو کر رہے ہیں, کمپیریٹیو انالیسز آپ کا جسٹس پر بیسڈ ہے, تو یو ول ریچ دا ٹروتھ. کتنے لوگ ہیں جو مختلف ادیان سے گزرتے ہوئے اسلام تک پہنچتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ آنیسٹ ہوتے ہیں. ان کے دل میں وہ کجی نہیں ہوتی یا وہ ایگو نہیں ہوتی کہ یار میں نے نہیں ماننی بات, ٹھیک ہے, وہ حق تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا, اللہ نے اس کو دین کی طرف, اگر وہ اتنا انٹیلیجنٹ تھا تو وہ دین کی طرف کیوں نہیں آیا, کیا اس کو دین سمجھ نہیں آیا, دین اگر اتنا آسان ہے. تو یہ بڑا ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ دین تو بڑا, یعنی آپ کے قول آپ کہتے ہیں جی بہت آسان ہے, تو فلاں اتنے انٹیلیجنٹ سقراط جیسے لوگ ہو گئے, ساکریٹیز ہو گئے, یہ لوگ کیوں نہیں کیے. سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جس بندے نے واقعی ہمارے معاملے میں سنسیئرلی محنت کی, علی بھائی والی بات ہے, سنسیئرٹی ہوئی نا, جو حق کو قبول کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا. اس میں ایگزیجریشن ہے, اس میں یعنی ایمفسس ہے کہ ہم ضرور بضرور اس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ, ورنہ تو آپ مجھے بتائیں کو ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا. ایک بندے نے پوری زندگی محنت کی حق کو پہچاننے کے لیے, وہ سنسیئر بھی تھا, اس کو حق نہیں پہنچا, تو قیامت کے دن وہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تو کوشش کی تھی. صحیح بات ہے. اس کا تو اس کے بعد
تو ایکسکیوز آ گیا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ایکسکیوز ختم کرنے کے لیے, ورنہ تو اللہ کو تو پہلے بھی پتہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. یعنی اینڈ تو اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا بنائی ہے, جب اللہ کو اینڈ آلریڈی پتہ ہے. تو اللہ کو اس لیے پتہ ہے کہ اللہ انصاف ہے, اللہ نے انصاف کرنا. اللہ پہلے بھی, اسی لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا نا کہ وہ بچے کو کیوں انہوں نے قتل کر دیا, اور وہ کہتے ہیں جی حالانکہ تو ابھی تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جسٹ رائٹ ہے, اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اگر وہ بڑا ہوتا اس نے ہی کرنا تھا تو اللہ کے پاس ایگزیکٹلی رائٹ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنا جو ہے نا جسٹس کو باور کرانا ہے, اور اللہ تو دنیا میں بھیجا اسی لیے تاکہ وہ اس پروسیس کو گزرے اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس کی طرف, وہ کہتے ہیں نا ہم تقدیر سے نکل کے تقدیر کی طرف ہی جاتے ہیں. تو اس کا بس یہ مسئلہ بھی علی بھائی بڑا کامن ہے, اسپیشلی وین وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس فردر تاکہ وہ چیز سمجھ میں آئے جو تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ایک چیز معلوم ہے اور پھر بھی وی آر گوئنگ تھرو آل آف دس اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز واٹس گوئنگ ٹو بی دا اینڈ, تو یٹ وی آر گوئنگ تھرو دس, وائی از دس ہیپننگ. اچھا میرے سے یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن پوچھا ریسنٹلی او لیول میں, تو میں اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ بار بار سوال پوچھی جائے. میں نے اینڈ میں اسے آنسر یہ کیا کہ یار آپ کو مسئلہ کیا اگر اللہ کو پہلے سے پتہ ہے, اور دیٹ ایکچولی ہٹ ہم کہ یہ اصل میں ان لوگ کو مسئلہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے کیسے پتہ ہے, کیونکہ یہ نالج ہے نا, الٹیمیٹلی تو اللہ کا نالج ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو دیٹس وائی میں پرفارم کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کامل نالج ہے, انفائنائٹ نالج ہے, اور وہ گاڈ ہی کیا جسے پہلے سے نالج نہ ہو. آئی تھنک دیٹ سالوز اٹ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی نالج کی پرفیکشن اتنی زبردست ہے, مطلب مثال کے طور پہ بڑی سمپل سی بات ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اگر ڈس آنیسٹ ہے اپنی کسی معاملے میں, تو اس کو ایک رائٹ ملتا ہے, ایک باس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو نکال دے, ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار آپ نے کیوں نکالا ہے, ہو سکتا ہے کل کو یہ اچھا ہو جائے. مطلب کل کو اچھے ہونے کا تو کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نالج اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کا نہ کرنا بھی کرنے کے برابر ہے. یعنی ایک بندے نے عمل نہیں بھی کیا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے کیا, کیونکہ اللہ کے ہاں تو وہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے فلم ہے. اس میں یہ ایک چھوٹا سا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ایکشن بھی کنٹرول کر رہا ہے. لوگ اپنے ایکشنز کرتے خود ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چونکہ العلیم ہے, اس کا علم مکمل ہے, اس لیے اس کو فیوچر کے تمام ایکشنز کے بارے میں معلومات ہیں. لیکن نہیں کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ پھر میں دعا ہی کیوں کروں جب کہ سب کچھ ریٹن ہے, اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے, تو دعا کرنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اچھا تقدیر بھی بدل دیتی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے, یہ دیکھیں علم نالج کسی ایکشن پہ یعنی انفلوئنس نہیں کرتا, ضروری نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ یہ ایک بڑا مسئلہ بڑا ہے. اس کی عام طور پہ مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ یعنی وہ ایک ٹیچر ہے نا, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ جو ہے نا وہ ٹیچر پہلے سے ایک کلاس میں کہتا ہے یار تو پکا فیل ہے, ٹھیک ہے نا. بچہ فیل ہو جاتا ہے, یہ کہیں آپ کو تو نہیں کسی ٹیچر نے کہا, یہ مجھے بھی کئی بار کہا ہے. میرے ٹیچر کہتے تھے کہ اگر تم پاس ہو گئے, اور آج میں فزکس پڑھا رہا ہوں ماشاء اللہ, اور میں اچھی پڑھاتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ کہتا ہے, ایک ٹیچر کہتا ہے کہ یار تو پکا پاس فیل ہے, تو وہ کہتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹیچر میں آپ کے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا. وہ ٹیچر کہتا ہے میرے کہنے کی وجہ سے, وہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کا ایکسپیرینس تھا. اس نے اپنے تجربے کی بیس پہ کہا کہ یار جو بندہ اس طرح کے کرتوت کرتا ہے نا, میرا تجربہ پوری زندگی میں کہ آج تک وہ پاس نہیں ہوا. اچھا تھوڑی سی میں بات اگر کمپلیٹ کر لوں تو اللہ یہ تو ٹیچر, اچھا ٹیچر پھر بھی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میریکل ہو جائے, لیکن اللہ کی نالج پرفیکٹ ہے. تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا تو وہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ نے اس کو باؤنڈ کیا ہے, وہ اس نے کرنا ہی تھا, اللہ کو پہلے ہی پتا تھا. اور کون سا اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ تم فیل ہونے جا رہے ہو, تم محنت کرو یار. میں اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھاتا ہوں, آپ دونوں سے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ٹائم مشین ہے, اور وہ ایک بندے کا کل جا کے پورا دن دیکھ لیں, اور وہ دن دیکھ کے لکھ دیتا ہے کہ کل یہ کرے گا. اب کل کو جب وہ یہ کرتا ہے تو کیا وہ بلیم کر سکتا ہے جی کہ چونکہ آپ نے لکھا ہوا تھا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو اس لیے پتا ہے کیونکہ آئی ہیو گاٹ دا ٹائم, میں نے ٹائم کو کریٹ کیا ہے. ٹائم میں نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو وی آر باؤنڈ بائی اسپیس میٹر اینڈ ٹائم. خیر تقدیر پہ تو بحث بڑی لمبی, لیکن یہ دو چیزیں جو ہے نا ان کو ڈفرینشیٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بھی کر لیں کہ ایک تقدیر الگ چیز ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے, یہ دونوں میں ڈفرینس بھی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں پری ڈیسٹنڈ ہوتی ہیں,
پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک مطلب بنیادی وہ چیز ہے. 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں جب بچے کی پیدائش کی بجائے نا آپ ایسا کریں کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ کا قضا آ گیا. تقدیر اصل میں اس میں چونکہ اندازہ بھی آ جاتا ہے, علم بھی شامل ہو جاتا ہے, قضا یعنی تو قدر بھی آ جاتا ہے ویسے, لیکن بہتر ورڈ یہ یوز تو میں نے سنا کہ یہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے. کچھ وہ ہوتی ہے جو بدلی نہیں جا سکتی, کچھ وہ ہوتی ہے جو دعا سے بدلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نا وہ جو ہے نا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے ہیں. اصل میں سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. صحیح حدیث ہے, رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو وہ کیا کرے, صلہ رحمی کرے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کیا واقعی عمر بڑھتی ہے, کیا واقعی عمل کرنے سے عمر بڑھتی ہے یا اچھا اس میں 2 علماء کی آ رہا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس مختصر زندگی میں اتنا زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے, وہ ایسے ہی جیسے کہ 100 سال اس نے عمل کر دیا. مثلا کچھ علماء کی کنٹریبیوشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنریشنز تک چلتی ہیں. اور مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے مال میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ مال اس کے لیے مور دین سیٹسفیکٹری ہو جاتا ہے, یعنی ہو جاتا ہے. کچھ علماء کی رائے اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ واقعی مال بڑھتا بھی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا, تقدیر تو پہلے لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آگے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے مضغہ علقہ, باقاعدہ پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مضغہ بنے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا علقہ بنے, پورے اسٹیپس میں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہے, فمر رزق, اس کا رزق کتنا لکھوں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز لکھواتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کیسے آپ اس کو کنفرم کریں گے. تو علماء نے اس کا جواب دیا اصل میں 2 طرح کی تقدیریں. ایک تقدیر وہ ہے جو کہ جو ہے نا اللہ نے لکھ دی ہے اپنے لوح محفوظ میں, وہ تو اٹل ہے, وہ فائنل چیز ہے. لیکن ایک تقدیر اللہ نے وہ لکھی ہے جو کہ چینج بھی ہو سکتی ہے, وہ فرشتے کے پاس لکھی گئی ہے, وہ جو لکھتا ہے نا اس وقت میں. تو علماء کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت میں جو تقدیر کا معاملہ جو اللہ تبدیل کرتے ہیں نا, وہ دعا کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے وہ والی تقدیر یوز کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں جو کہ اللہ نے بنائی. لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پرفیکٹ نالج کے مطابق وہ پتہ ہوتا ہے کہ فائنل الٹیمیٹ اس کی زندگی وہی ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورا والا تقدیر کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو, مطلب میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے, تقدیر کا مسئلہ پوری طرح سمجھ آنا آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جب ہم آپ نے فرمایا, بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے, ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں مجھے غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کس کی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں صحیح سمجھ میں آ گیا, وہ بندہ جھوٹا ہے. یعنی کر ہی نہیں سکتا. اصل میں تقدیر اگر تقدیر اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت کو آپ کنسیپچولائز ایک حد سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا جواب دیتے تھے جو عام بندے کو سمجھ آ جائے. لیکن وہ جواب اگر آپ کہیں گے وہ اس طرح کا جواب تھا کہ وہ تقدیر کی حقیقت بیان کر دے, اللہ کی صفات کی حقیقت بیان کر دے, وہ ایسا نہیں تھا. صحابی نے پوچھا نا کہ ہم عمل کیوں کریں, اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا, بات ہی ختم. یعنی یہ جواب نہیں دیا, سمجھایا نہیں مسئلہ. اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے, نہیں ہے پتہ, تو پھر تم عمل کرو, بس عمل کرو. اچھا نہیں, قرآن کی یہ بھی تو آیا نا کہ رزق اللہ جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے, جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے. تو یہ کیا ہے بڑھانا اور کم کرنا, اگر رزق جو ہے وہ لکھا ہو؟ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2 طرح کے رزق ہیں. ایک تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتے ہیں, اور ایک وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ چینج کر دیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ایک تقدیر کا وہ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں. اور کیا پتا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور اس کا رزق بڑھے گا, یا اس کے اصل میں دعا بھی, اصل میں یہ سوال پیدا ہوا, سوری میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, سوال پیدا ہوا کہ کیا رزق کو حاصل کرنے کے لیے فزیکل اسباب بھی ضروری ہیں صرف, یا اسپریچول اسباب بھی ضروری ہیں ایک وقت میں؟ اسپریچول اسباب کا مطلب ہے دعا وغیرہ چیزیں, اور فزیکل اسباب ہے محنت وغیرہ. تو علماء نے یہ وضاحت کی کہ اصل میں امام نے قیم نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا, اس میں دونوں میں کنفارمیٹی بڑی زبردست بیان کی, خاص طور پہ ان کی کتاب دعائے شافی میں. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی آپ کا جو ہے نا دعا اگر سنسیریٹی کے ساتھ مانگی جائے نا, بہت گہرائی کے ساتھ, اور جو دعا کا حق ہے, ویسے تو دعا کا علماء نے یہ بھی معنی بیان کہ دعا سبب کو شامل ہے, یعنی اس کے لیے محنت ضروری ہے, وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. بغیر صرف نہ محنت کی دعا مانگنا وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں. بہرحال امام نے قیم کہتے ہیں بعض اوقات دعا اتنی اہم, اتنی قوت رکھتی ہے کہ دعا بذات خود سبب بن جاتی ہے, کاز بن جاتی ہے, اسپریچول کاز فزیکل کاز کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور عملی واقعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ بندہ ایسی پریشانی میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, اور میراکولس چیز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں وہ دعا بذات خود سبب بن جاتی ہے. تو اسی لیے سبب تو ضروری ہے, کاز اینڈ افیکٹ, کیونکہ اللہ نے لا بنا دی ہے, لیکن
بعض اوقات اسپریچول ویسے تو دونوں ہونے چاہیے, فزیکل بھی اسپریچول بھی, دعائیں اذکار اللہ سے دعائیں یہ بھی ہونی چاہیے, ساتھ وہ بھی ہونی چاہیے, لیکن بعض اوقات اسپریچول کاز زیادہ بھی بن جاتا ہے. تو لیکن فزیکل کازز پر ٹوٹلی ریلائی کرنا ہماری شریعت کا غلط ہے. کوئی بندہ کہنا کہ میں محنت اتنی کروں گا, جب تک میں محنت نہیں کروں گا میں یہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ سیلف میڈ, ہاں کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف. مجھے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں لگتی, مطلب کہنے کا مطلب ہے ویسے اگر تو پازیٹیو معنی میں لیں تو ٹھیک ہے, لیکن بلیو ان یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ یو کین چینج یور ڈیسٹنی. مطلب یہ ہماری موویز کے اندر یہ بڑی آرام سے ہے, یو رائٹ یور اون ڈیسٹنی. یہ مطلب یہ ہے کہ یار اللہ کی تقدیر کچھ بھی نہیں ہے, بس تم ہی ہو سب تمہاری. ہوتا کیا کہ جب انسان کو حاصل نہیں کرتا پوری زندگی لگا دیتا ہے, حاصل نہیں ہوتا, آخر میں کیا ہوتا ہے, گلٹ یعنی ڈیموٹیویشن ہوتی ہے اور بندے کو یعنی انزائٹی اور ڈپریشن, ہوپلیسنس ہوتی ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں علی بھائی کہ یہ ساری چیزیں نا ہمارے دین کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایکسپلینڈ ہیں آلریڈی. صرف میٹر جو ہے نا اس تک پہنچنے کا ہے اور اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں, بات جو ہو رہی ہے, دس از فرام دا قرآن اینڈ حدیث, وہی سے ہے یہ سب کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. مسائل ہمارے ہاں تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرتے. میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں, انٹرسٹنگلی میں نے جب دین پڑھنا شروع کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا, اسکالرس کی بھی مدد لیتا تھا, تو کویشچنز ریز ہوتے تھے فوراً, کیونکہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ دین پڑھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. مجھے بلکہ ایک میرے ٹیچر نے بتایا کہ ون آف دا کنڈیشن فار اسٹڈنگ دین از پیشنس. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہ ہے. اور جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا بہت سے سوال میرے خود بخود آنسر ہوتے گئے. یہی ہوتا ہے الٹیمیٹلی وین یو گو along the journey, بہت سی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. یار میں خود قرآن کے بارے میں یہ سمجھتا تھا نعوذ باللہ کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ میں کبھی نہیں سمجھ سکتا اس کو, ٹھیک ہے. میں یہ مطلب یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں, عام بندے کے لیے ہے ہی نہیں. واللہ جب پڑھنا شروع کی تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں یار, ہر بندہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں کہتا ہوں ہلا دینے والی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین, دو اہم چیزیں چھوڑا, انی تارکم فیکم, آپ نے فرمایا محجۃ بیضاء, سفید رستہ, اور آپ نے کہا کہ لیلھا کنہاریھا, یہ ایسا رستہ ہے جس کی رات اس کی دن کی طرح روشن ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس سے جو ہو گیا نا وہ تباہ. یعنی دین جو بندہ مشکل دین بنائے نا, سمجھے وہ دین ہی نہیں ہے. دین اتنی سمپل چیزوں کا آپ کو جواب دیتا ہے. دیکھیں دین کے اندر تو ویسے تو دیکھیں ایک ایسا سمندر ہے جس میں سے آپ جو ہے نا وہ لا ينفد والی بات ہے, بحر لا ينفد, ایسا سمندر جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لیکن ہر بندے کے لیے ایک اکیڈیمشین ہے, اس کے لیے بھی ایک ہے. لیکن اصل میں ایک عام بندے کی میں بات کروں, جو ہمارے ویورز میں سے زیادہ تر لوگ ہیں, آپ کے لیے دین بڑا سمپل سا یار. 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. مجھے ایک بندے, یہ کووڈ ہوا نا تو بڑی پریشان ہو, لوگ کہتے ہیں بڑے پریشان, پتہ نہیں کیا ہوگا, موت آ گئی. تو ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا یار اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا, اچھی, اور اگر آپ 5 وقت کی نماز کرنے کے بعد دین کے بنیادی موٹی موٹی چیزوں کو اگر آپ فالو کر رہے ہو, اور آپ کا اللہ کے اوپر ایمان صحیح ہے, عقیدہ توحید ہے, آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا تو خیر ہی خیر ہے, جنت ہے آپ کے لیے. یعنی اس سے زیادہ آپ سے ریکوائرڈ ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ علماء نے بحث کی ہے کہ عقیدے کی تفاصیل, اکیڈیمک بحثیں, اور یہ اسماء و صفات کی جو بعض اوقات کلامی ڈسکشنز اور پتہ نہیں کیا کیا تھیولوجیکل, آپ کبھی دیکھیں یہ فلسفی جس طرح بحثیں کرتے ہیں گاڈ کے بارے میں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, ایک پڑھے لکھے آدمی کو جس کی فیلڈ ہوتی ہے. صحیح بات. دین کا ہم سے تقاضا ہی نہیں ہے یہ والا. اچھا ایک آف ٹاپک تھوڑا سا, میں کیونکہ تقدیر کی بات ہو رہی ہے, اب اچانک ہیپینس کا کانسیپٹ میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. ہماری یوتھ کا ہیپینس کا کانسیپٹ نہیں, میں یہ دیکھتا ہوں بہت ڈسٹارٹیڈ ہے ہماری یوتھ کا ہیپینس کا کانسیپٹ. دے بلیو کہ جو بھی دل کرتا ہے نا وہ کرنے کا نام ہیپینس ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایز لانگ ایز 2 people are in love and they are having a relationship, as long as they are happy, so it's allowed. As long as 2 people of same sex are happy, it's allowed. تو یہ کرائٹیریا ڈسٹارشن ہو گئی ہے. What is happiness for you? What makes you happy? How do you see happiness? The concept of happiness. یار میں تو بڑا اس کو سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ خوش ہے نا, جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اگر آپ وہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹ ہیپینس تبھی مل سکتی ہے. ادروائز جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ بہت وقتی چسکا ہوتا ہے صرف, جو کہ فیڈ اوے ہو جاتا ہے. بالکل وہ وقتی چیز ہے. یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کی ہوئی, آپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جس بیک گراؤنڈ سے پر میں آ رہے ہیں, وی ہیو ایکسپیرینس دس ان آور جے ڈیز, ٹھیک ہے, کہ ہم وہ جو چیزیں ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی, ہمیں وقتی طور پہ بڑا مزہ آ رہا ہوتا تھا, لیکن بعد میں ایک اضطرابی کیفیت بھی ہوتی تھی, ریسٹ لیسنس والی, یو نو, وی ڈڈ فیل دیٹ تھنگ مے بی ایٹ نائٹ سم ٹائم, یو نو, وین وی ور الون, کہ وہ چیز یار کہ یار میں وٹ ایم آئی ڈوئنگ ایکچولی ان لائف, یو نو, وہ فیلنگ ہوتی تھی. وقتی چسکا بھی ہوتا تھا, اور asking for more and more and never used to end. لیکن remember those times when sometime you would go to masjid
and you would offer your salah, and the feeling of satisfaction you would experience after that, particularly, matlab if you compare those feelings na, those two, Allah Akbar, you can see the difference. आपकी लाइफ में ऐसे कंसिस्टेंसी कैसे आई है, मतलब चीज़ के बारे स्ट्रगल, में नमाज है, नमाज कुछ लोग पढ़ते हैं 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन 5 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, कंसिस्टेंसी नहीं आती यार कंसिस्टेंसी के लिए मैं तो ये समझता हूँ कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है. कंपनी मेक्स यू और ब्रेक्स यू नो. वल्लाही जिम जाने के लिए आप हमेशा कहते हैं फाइंड अ बडी, या स्टडी बडी. वो क्या मतलब होता है कि वो अकेला बंदा जिम नहीं सही जा बात. मैं कहता हूँ कोई ख़राब से ख़राब बंदा है ना अली भाई, ख़राब से ख़राब, उसको आप 5 अच्छे भाइयों की महफिल में डाल दें, आप देखें वो कैसे चेंज होता है. ऐसे चेंज होता है, और साथ ही कंसिस्टेंसी भी आएगी उसकी. अपने से ज़्यादा इल्म वाले लोगों में बैठना शुरू कर दो, बस देखो आप वो लोग बन जाओगे, बल्कि आप वो इंडिविजुअल बन जाओगे जो कल लोगों के लिए हिदायत का सबब बनेंगे. तो आप मतलब एक उस लेवल पे पहुंच जाओगे. हाँ. अच्छा अली भाई मैं यहाँ पे एक बात करूँ, ये बड़ी पिछले दिनों मेरे साथ हुई है. असल में ना लोगों की ये आइडिया बहुत ये है कि, और ये हमारे इस्लामिस्ट में भी है ये, और मैं बताता हूँ हुआ क्या. मैंने एक हदीस पिछले दिन अपने पेज पे शेयर की, फेसबुक पेज में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्तजाबु लि अहदिकुम, एक बंदे की दुआ कबूल होती रहती है, यहाँ तक कि वो ये कह देता है कि अल्लाह ने तुम्हें, वो दुआ छोड़ देता है और दुआ छोड़ के ये कहता है कि अल्लाह ताला ने तो मेरी दाऊतु फलम युस्तजब ली, मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई. तो वो सिर्फ उस कहने पे उसकी दुआ कबूल नहीं होती, यानी वो बिल्कुल, यानी इन अदर वर्ड्स के उसकी दुआ कबूल होने वाली होती है, तो वो जो ना कह देता है कि यार मैं गिव अप कर देता है. तो उस हदीस से ये पता चला कि गिव अप नहीं करना चाहिए दुआ में. अच्छा मज़े की बात ये हुई कि अब मैंने ये पोस्ट कर दी उसमें मैंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि कभी दुआ के बारे में होपलेस ना हो, अल्लाह से दुआ मांगें. अली भाई आप यकीन करें मुझे इतने पर्सनल मैसेजेस आना शुरू हो गए, और कॉमन मैसेजेस क्या थे वही रिलेशनशिप्स के, कि जी आई एम प्रैक्टिसिंग ब्रदर और सिस्टर, और फलाम बंदे से आई एम प्रेइंग लाइक फॉर 5 years, एंड और मतलब मैंने कभी अपनी कोई उसके साथ नहीं, आई नेवर टोल्ड हिम अबाउट इट, और ही स्टिल नॉट माइन. और मज़े की बात ये हुई कि एक ने तो ये सवाल किया, कि एक सिस्टर ने ये सवाल किया कि यानी उसकी तो यानी शादी भी हो गई है, अब आपकी हदीस जो है, यानी क्या मुझे अभी भी इसके बारे में दुआ करते रहनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको मतलब अल्लाह की शान और अल्लाह की उसमें क्या कमी है, अल्लाह ताला तो तकदीर बदल सकते हैं, यानी वो अल्लाह के, यानी इन सर्कमस्टांसेस तो कुछ भी नहीं है ना अल्लाह के पास. तो मैं ये दुआ करती रहूँ या छोड़ दूँ? मैं तो बड़ी देर से दुआ कर रही हूँ, उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए. अच्छा मैंने उसका मैंने उसको जो जवाब ये दिया, और बल्कि एक बंदे को दिया, बाकी बड़ी लोगों ने पूछा, मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन मैं समझता हूँ असल में ये दुआ के साथ एक फ़ीलिंग ऑफ तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, और वो फीलिंग ऑफ तवक्कुल ये है कि मेरी जो खुशी है ना, मतलब मैं ये अल्लाह पे तवक्कुल रखूँ कि अल्लाह मुझे खुश कर सकते हैं. मतलब हमारे यहाँ ना हमारे बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये चीज़ मुझे खुश कर सकती है, और फिर हम अल्लाह से इसी पे इतना इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये बिलीव करते हुए कि शायद मुझे खुशी इससे मिलनी है. अल्लाह के फैसलों पर यकीन, अल्लाह की यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि यानी जैसे दुआ इस्तिखारा है, दुआ इस्तिखारा में क्या सिखाया हमें, एंड में कहा कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मुझसे दूर कर दे, फस्रिफ अन्नी वस्रिफनी अन्हु वक़्दुर लियल खैर हैथु कान. फिर आखिर में क्या, सुम्मा रद्दिनी बिही, अल्लाह मुझे फिर इस पर राज़ी भी कर दे, यानी मैं खुश भी हो सकता हूँ, अल्लाह मुझे खुश भी कर सकता है. तो यानी वो ये बंदा समझता है, ये आम तौर पे इस तरह की रिलेशनशिप, मैंने कहा आप क्यों ये समझती हैं या समझते हैं कि इसको हासिल ना किया तो मैं ज़िंदगी खुश नहीं हूँ. अल्लाह आपको इससे बेहतर नहीं दे सकता, क्या उसकी शान में नहीं, यानी उसकी शान में कमी है क्या? आप यानी अपने बंदों के लिए क्या उसके पास औरतों की कमी है, मैं कहता हूँ, या अपनी बंदियों के लिए उसके पास नेक मर्दों की कमी है? सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको इससे बहुत बेहतर. तो ये फीलिंग जो है ना कि मैं फिक्सेटेड हूँ, इसीलिए इमाम ने कय्यम ने तो इसको शिर्क कहा है ना, कि इतनी फिक्सेशन है ना कि मैं समझ लूँ कि मैं तो इससे आगे जा ही नहीं सकता. ये शिर्क फिल मुहब्बा. तो वी नीड टू रियलाइज़ कि जिस तरह, इसीलिए अल्लाह ताला इस बात को, अल्लाह के रसूल ने इस बात को पसंद नहीं किया कि आप एक चीज़ पे इतने दुनियावी चीज़ पे इतने कंसिस्टेंट हो जाएं कि बस इसके ऑब्सेस्ड हो जाए. नहीं, आप ठीक है मांगे अल्लाह से, लेकिन ऐसा मांगे, और इसमें ये भी कंडीशन होती है ऑब्वियसली, इससे करने से अगले की अगर ख़राब होती हो, फैमिली भी ख़राब हो रही है, आप उसके बारे में दुआएं कर रहे हैं, और आप ये दुआ करें अल्लाह उसकी फैमिली तबाह हो के मेरे साथ हो जाए, तो ये भी नेगेटिव है. लेकिन बहरहाल असल पॉइंट इसमें वो ये है कि इस बात पर बिलीव करें अल्लाह मुझे कहीं और भी दे सकता है, इसीलिए अल्लाह पर राज़ी हूँ, ये भी ज़रूरी है साथ.
تو اللہ سے مانگنے کا مقصد صرف مطلب یہی ہے کہ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے کہیں. اسی لیے اچھی دعا اللہ کے رسول نے یہی سکھائی ہے, اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کرے, یہ نہیں کہ مجھے یہی دے. ایون جو دعا استخارہ کا آپ نے ذکر کیا یار, میں تو اتنا حیران ہوتا ہوں نا, یہ دعا استخارہ کی جو دعا ہے نا, میں کل پرسوں وائف سے بھی ڈسکس کر رہا تھا یار, دس از این امیزنگ دعا یار, اور ہمارے دل کو ریلیٹ کر سکتا ہے یار کمال, مطلب ٹریجرز ہیں پروفیٹ وسلم کی دعائیں, آپ نکال کر دیکھیں گولڈ ہیں, جیولز ہیں. ابھی میں اس دعا پہ غور کر رہا تھا, ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا حسن عبادتی کا, کنسسٹنسی کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے قائم کر دے اس چیز پر, اپنے ذکر پر, اور حسن دے عبادت کا. تو یہ گولڈ ہے, پیور گولڈ ہے. اچھا علی, ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں دیکھیں فتنہ اتنا زیادہ ہے, عجیب و غریب چینلز ہیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کوئی نسرین یا کیا, واٹ ایور یو نو, پیپل آر لرننگ اسٹوپڈ تھنگس فرام دیم. سو کیا کریں بچے, اب یوٹیوب سے چھٹکارا بڑا مشکل ہے, کوئی آلٹرنیٹیو, کیونکہ آپ میڈیا کے بندے ہیں ماشاء اللہ, کیا سجیسٹ کریں گے یوتھ کو, وہ کیا کریں, کیسے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں؟ پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ بچے کو کیا دیں, اب موبائل چھین لیں تو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ اب وہ کریں کیا. سو کیا آلٹرنیٹیو یار؟ ایک تو بڑا ان کنٹرولڈ قسم کا انوائرمنٹ ہے ہمارے میڈیا کا بھی نا, خاص طور پہ یوٹیوب کا. میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کا جو جی چاہتا ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر سکتا ہے, اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ارننگ کا ذریعہ ہے نا لوگوں کے لیے. بلکہ ایک ویڈیو, سوری ٹو کٹ یو, ایک ویڈیو تھی ہاؤ ٹو اوپن اے ڈور ود اے بنانا, 5 ملین ویوز اس کے. کین یو امیجن, مطلب پیپل آر واچنگ دس اسٹف, سو پیپل آر ویسٹنگ سو مچ پارٹ آف یار. اصل میں یو نو آپ کو یہ فینسی کرتی ہے نا چیز, جب آپ یہ ٹائٹل پڑھتے ہو کہ یار ہاں واقعی ویسے کیسے کھل سکتا ہے بنانا سے, آئی شوڈ اوپن اینڈ چیک اٹ کہ ہاؤ ڈڈ دے ایکچولی ڈو اٹ. تو آپ کو یہ فینسی ہوتی ہے نا کہ آپ چیک کرتے ہو. تو یہ ان کنٹرول انوائرمنٹ میں یہ سب کچھ کریٹ ہو رہا ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ مقاصد ہیں. لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے کنٹینٹ سے کون جو ہے وہ بینیفٹ کر رہا ہے یا کتنا نقصان آ رہا ہے. لوگوں کو غرض اس چیز سے ہے کہ ہم کس طرح سے ایسا کنٹینٹ بنائیں جو زیادہ ہٹ ہو اور ہمیں پیسے زیادہ ملیں پلس فیم زیادہ ملے. یہ سیلیبریٹی کی ریس آج کل ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, ٹھیک ہے. ایوری باڈی وانٹس ٹو بیکم فیمس, جبکہ اگر ہم دین میں اپنی بات کریں تو فیم از سچ اے ڈیزیز. ہمارے جتنے پائس پروڈیسیسرز تھے وہ بھاگا کرتے تھے اس چیز سے کہ ہمیں کوئی جانے اس چیز سے. اور آج بالکل ایک کنٹراسٹ آپ دیکھیں گے, بالکل اپوزٹ چیز, کہ ہم لوگ فیم, مطلب لوگ گولیاں مار لیتے ہیں اپنے آپ کو یار. ٹک ٹاکرز مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ چھتوں سے چھلانگ لگانے والے پارکر جو ہیں وہ آپس میں گر جاتے ہیں, کبھی کیا ہو جاتا ہے سیلفیز لیتے ہوئے. کیوں کہ ہم کوئی ایسا عجوبہ کام کر لیں کسی طرح سے کہ ہم نہ ایک راتوں رات فیمس ہو جائیں. تو اس طرف ہماری ایک تو یہ ریس لگی ہوئی ہے. اب اس میں ہم نے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے, سب سے پہلے تو میں یہ ریزن دیتا ہوں کہ میرا جو ریزن تھا نا اس فیلڈ میں آنے کا, وہ یہ ایک ریزن ہے ٹو پرووائڈ این الٹرنیٹیو, ٹھیک ہے, ٹو مائی اون کڈس, کہ یار تم بابا کی ویڈیوز دیکھا. اچھا, آپ کے بچے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اور اتنا بیچ میں سے حفظ کر لیتے ہیں کچھ سینٹینسز کو نا, کہ جب بعد میں بولتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں یار یہ کیا بول رہے یار. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, میری ایک سائیکلنگ والی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. اس میں سائیکلنگ میں کہہ رہا تھا مونال, ایک وہ جو اوپر کافی اسٹیپ ہے نا, تو اس میں جب میں تھک گیا تو آئی واز شوئنگ آئی لائٹ ڈاؤن آن دا روڈ جسٹ ٹو شو کہ آئی ایم ریکٹ, میں اس سے زیادہ جو ہے نا آگے نہیں جا سکتا. ابھی کچھ ہفتہ 2 ہفتے بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ سائیکلنگ کر رہا تھا, تو آلدو ہم پارکنگ لاٹ میں تھے, تو ہی اسٹاپڈ اور اس نے سائیکل روکی, اور میں حالانکہ آگے سائیکلنگ کر رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا تو ہی واز لائنگ ڈاؤن آن دا روڈ. میں نے کہا بیٹا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کچھ نہیں کر رہا. اس نے مجھے بتایا نہیں, لیکن آئی کوڈ ریلیٹ کہ یار ہی از ٹرائنگ ٹو کاپی می. تو اس میں پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی چیزیں آ سکتی ہیں, لیکن بہرحال ہمیں نا آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنے ہوں گے اپنی یوتھ کے لیے. کچھ ایسے پروگرامز ہوں, کچھ ایسے انٹرٹینمنٹ ہوں جو حلال بھی ہوں انشاءاللہ, اور انٹرٹیننگ پلس ایجوکیٹنگ بھی ہوں, کیونکہ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. آپ کے مائنڈ میں یوٹیوب کے جو سٹوریز شیئر کر رہے ہوں پروفٹس کی, صحابہ کی, کوئی مشہور؟ انفارچونیٹلی بہت زیادہ کمی ہے. کچھ کارٹونز بہرحال ہیں, 1 for Kids ایک چینل ہے, آسٹریلیا سے ہوتا ہے, اس کی سبسکرپشن بھی آپ لے سکتے ہیں.